السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آمین۔ کل ہم نے ادغام کے بارے میں پڑھا تھا، ادغام کیا ہوتا ہے، تو ایک دفعہ اس کو جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ ادغام کا جو لفظ ہے وہ مدغم سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ملانا یا داخل کرنا، مکس کر دینا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ہم نون ساکن اور تجوید میں ہم کیا کریں گے کہ نون ساکن کے بعد جب بھی حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے گا، یرملون کیا تھا، یا، را، میم، لام، واو اور نون، جب بھی حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا ہم نون ساکن اور تنوین کو اس یرملون میں سے جو بھی حرف آئے گا اس کے اندر مکس کر کے مرج کر کے ہم اس کو پڑھیں گے۔ یہ تھا ادغام غنہ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے پھر دیکھا تھا کہ ادغام کی کتنی اقسام ہیں، 2 اقسام ہوتی ہیں ادغام کی، ایک قسم ہے غنہ کے ساتھ اور ایک ہے بغیر غنہ کے، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے غنہ کے ساتھ کو، کہ غنہ کے ساتھ ادغام کس طرح سے کیا جاتا ہے اور کن حروف پہ غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے 4 حروف آ جائیں، ٹھیک ہے۔ حروف یرملون 6 تھے ٹوٹل، ہم نے یہ کہا تھا کہ اس میں سے کچھ حروف پہ غنہ ہوگا اور کچھ پہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب حروف یرملون میں سے 4 حرف ایسے ہیں جن پہ غنہ کیا جاتا ہے اور 2 حروف ایسے ہیں جن پہ غنہ نہیں کیا جاتا۔ تو وہ 4 حروف کون سے ہیں جن پہ غنہ کیا جاتا ہے؟ ایک تو ہے یا، نون، میم اور واو، ٹھیک ہے۔ 4 حروف ہیں جن پہ غنہ کیا جاتا ہے، یا، نون، میم اور واو۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا، یعنی یا، میم، نون اور واو میں سے کوئی حرف آ جائے گا، تو ہم وہاں پہ غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے۔ ہم نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ان 4 آنے والے حروف کے اندر مکس کر کے، مرج کر کے، ملا کے غنہ کر کے ہم اس کو پڑھیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ادغام غنہ کے ساتھ ہے، بغنہ یا بالغنہ، ٹھیک ہے۔ اور ان حروف کو یاد کرنے کا ایک مجموعہ بھی ہے، ان کو ینمو کہا جاتا ہے، ینمو یعنی یا، نون، میم اور واو، یہ 4 حروف ہیں۔ ویسے تو یاد کرنا بہت آسان ہے لیکن ان کا مجموعہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی یا، نون، میم یا واو میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پہ ہم غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے، ٹھیک ہے۔ بہت آسان سا رول ہے، ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی حروف یرملون میں سے یا، نون، میم، واو میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو ہم غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے۔ اب اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں، اس کے مشق دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں ہم اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے غنہ کریں گے ہم یہاں پہ۔ من یقول، من یقول، من یقول، من یقول، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہم ادغام کو غنہ کریں گے۔ نون ساکن کیا ہے؟ وہ ہم نے ملا دیا، اس کو یا کے اندر ملا دیا، مخرج ہم کس کا واضح کریں گے؟ یا کا واضح کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہی دیکھا تھا نا کہ ہم نون ساکن کو متحرک جو ہمارے پاس حرف آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، اس کے اندر مکس کر کے ہم پڑھیں گے، ملا کے پڑھیں گے، اور مخرج ہم پھر اس آنے والے حرف کا استعمال کریں گے جو متحرک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یا کا مخرج استعمال کریں گے، نون کو ہم پھر واضح نہیں کریں گے۔ میں غنہ کی مقدار 2 حرکات تک ہی رکھیں گے۔ من یقول، من یقول، اس طرح سے آگے چلتے ہیں۔ من ورق الجنت، من واو ہے، گول ہونٹوں سے ادا کیا جاتا ہے تو ہم اپنے ہونٹ گلائی میں ہی رکھیں گے۔ من ورق الجنت، جنتی، یہاں پہ ہم نون مشدد کا غنہ کر رہے ہیں۔ من ورق الجنت، آگے دیکھیے گا۔ من یوم، من یوم،
ٹھیک ہے، ہم نے میم کو یا کے اندر داخل کر دیا، ملا دیا، می یومن. آگے چلتے ہیں، میو ولی جن، میو ولی جن، میو ولی جن. آگے دیکھیں، میم مشہدن، میم مشہدن، میم مثلہ، میم مثلہ. سا پہ سٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، نرمی سے ادا کریں گے ہم، اور ہا پہ کھڑی زیر ہے تو 2 حرکات ہم اس کو اینڈ پہ کھینچیں گے. میم مثلہ. آگے دیکھیں، من نصیر، من نصیر. اب یہاں پہ آپ لوگ نوٹس کریں گے کہ نون کی آواز اچھی خاصی ظاہر ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد نون ہی ہے کون سے حروف میں سے؟ یرملون میں سے ہی ہے، اور ہم غنہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، من نصیر. صاد کو پر اور موٹا پڑھیں گے، یا مدہ ہے ساتھ میں تو 2 حرکات لمبا کریں گے، من نصیر. آگے دیکھیں، من نطفات، من نطفات. تو ساکن ہے، قطب جدن حروف کلکلا میں سے ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ کلکلا کریں گے، آواز کو لٹائیں گے. تو ہے تو پر اور موٹا بھی رکھنا ہے، من نطفات. آگے دیکھیے گا، آگے ہمارے پاس تنوین کے ساتھ کچھ مثالیں ہیں. یہ پہلے نون ساکن کے ساتھ ہیں، اب تنوین کے ساتھ ہیں. کتابا یلقاہ، کتابا یلقاہ. پھر دیکھیے گا، کتابا بین، کتا. الف مدہ ہو رہا ہے یہاں پہ، خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، ہم اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے. کتابا بین، غنہ کریں گے ادغام کا، کتابا یلقاہ، یلقاہ. قاف کو پر اور موٹا پڑھیں گے، کھڑی زبر ہے تو 2 حرکات لمبا کریں گے. رجل یسعى، رجل یسعى. را کو پر پڑھیں گے، رجل یسعى. سین ساکن ہے، سٹی واضح کریں گے، عین ہے حلق کے درمیان سے ادا کریں گے، رجل یسعى. آگے دیکھیے گا، هدى وذکرى، هدى وذکرى، ہدى. دال پہ تنوین ہے، اس کے بعد واو ہے، حروف یرملون میں سے ادغام ہو رہا ہے غنہ کے ساتھ والا. ٹھیک ہے، اس کے بعد زال ہے، نرمی سے ادا کریں گے. کاف ساکن ہے، کلکلا سے بچائیں گے، کاف کو باریک رکھیں گے. را پہ کھڑی زبر ہے، 2 حرکات اس کو لمبا کریں گے اور پر اور موٹا پڑھیں گے، ہدى وذکرى. آگے دیکھیے گا، برحمت منہ، برحمت منہ. پھر دیکھیے گا، برحمت منہ. اچھا یہاں پہ دیکھیں، را کو ہم نے پر پڑھنا ہے، ہا سے ملانا ہے، ہا کا مخرج واضح کریں گے، ٹھیک ہے. آگے تا پہ تنوین ہے اور اس کے بعد میم ہے، حروف یرملون میں سے ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ. اس کے بعد دیکھیں، میم کے بعد نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد ہا ہے. یہاں پہ ایک اور قاعدہ بھی ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نون ساکن کے بعد جب ہا آ جائے، ہا کون سے حروف میں سے ہے؟ ریکال کریں، حروف ہلکی میں سے، حمزہ ہا، عین ہا، غین اور خا. ٹھیک ہے، یہ 6 حروف حروف ہلکی میں سے ہیں، تو جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پہ اظہار ہوگا، اس لیے ہم یہاں پہ نون ساکن کی آواز کو ظاہر کریں گے، برحمت منہ، منہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم من غنہ نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے. تو یہ کچھ مثالیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور آپ ان کی اچھے سے پریکٹس کیجئے گا. اچھا، ادغام میں ہم نے ایک اور پوائنٹ پڑھا تھا کہ ادغام ہمیشہ 2 لفظوں کے درمیان ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ آپ ان مثالوں میں بھی دیکھیں، سب 2 لفظ ہیں جن کے درمیان ادغام ہو رہا ہے، ادغام کسی ایک لفظ کے درمیان میں نہیں ہے. لیکن قرآن کے کچھ حروف ایسے ہیں جہاں پہ ایک ہی لفظ میں یہ والے رولز اپلائی ہو رہے ہیں. جیسے نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ گیا. میں یہاں پہ کچھ آپ لوگوں کے سامنے حروف بھی رکھ رہی ہوں، کچھ مثالیں بھی رکھ رہی ہوں، ان کو دیکھیں. ان حروف کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں، قنوان، قنوان. نون ساکن کے بعد واو ہے، واو کون سی حروف میں سے ہے؟ یرملون میں سے ہے. یہاں پہ بیسیکلی ہونا کیا چاہیے؟ ادغام ہونا چاہیے
غنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. ایسے ہی دنیا، یہاں پہ بھی کیا ہے نون ساکن کے بعد یا ہے، یا حروف یرملون میں سے ہے، ادغام ہو رہا ہے غنہ کے ساتھ جو ہمارا رول بنتا ہے. اسی طرح نیچے دونوں والے جو الفاظ ہیں ان میں بھی بنیان صنوان. لیکن آپ نے نوٹس کیا ہوگا میں نے ان حروف کو پڑھا تو میں نے یہاں پہ غنہ نہیں کیا. قنوان، دنیا، بنیان، صنوان. یہ ایسا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ کیوں غنہ نہیں کیا جا رہا ہو؟ تو یہاں پہ کیا ہے، اگر ہم دیکھیں تو رول تو ادغام والا اپلائی ہو رہا ہے، لیکن غنہ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ پوائنٹ یا یہ چیز جو ہے اس کو ہم کل انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیسن میں ڈسکس کریں گے. امید کرتی ہوں یہاں تک آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. لیکن اگر کوئی بات آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں، کلاس گروپ میں بتا سکتے ہیں، ہم آپ کی انشاءاللہ کوئی سالو کریں گے. اگلے سبق تک دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دعا پڑھ لیتے ہیں اختتام کی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.